محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الاحوال میں سے باب طہارت درس نمبر 28 ہے۔ درس نمبر 28 ہمارے بات تیمم کے احکامات میں ہے۔ تیمم کے جو ابتدائی احکامات بیان فرمایا، اب آگے شاہ فرماتے ہیں تیمم کے اندر کیا کیا چیزیں واجب ہے۔ ہاں، یہ واجبات تیمم بتا رہے ہیں۔ واجبات کے تیمم واجبات یعنی تیمم کے اندر وہ اعمال جو ہر صورت میں کرنا ہے، ان میں سے ایک بھی رہ کے آپ کا تیمم باطل ہوگا، آپ اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کو۔ لہٰذا یہ جو چیزیں واجب، یہاں 5 چیزیں سیاست واجب فرما رہے ہیں، ان 5 چیزوں کو تیمم جب آپ کر رہے ہیں تو خیال رکھیں اس کو پورا کرنا ہم پر واجب اور لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں واجبت، اور واجب ہے فی ہی تیمم میں النیت، سب سے پہلے نیت کرنا واجب ہے۔ ہاں جی، نیت واجب ہے۔ نیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی نیت یہ انتظ میرا فی قلبی کا، یہ کہ آپ تصور کریں اپنے دل میں آپ سوچیں تیمم کی اس نیت کو جو ابھی بتا رہے ہیں الفاظ کو، اس کے معنی کے ساتھ دل میں سوچیں، یہ بھی کافی ہے۔ پوری نیت کو دل میں سوچیں معنی مفہوم کے ساتھ، ہاں جی، تو بھی کافی ہے۔ او تقولا، یا کہیں بھی لسان کے اذن دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ تیمم کی نیت کو، یعنی میں وضو کے بدلے میں یا غسل کے بارے میں تیمم کر رہا ہوں نماز کو جائز بنانے کے لیے، واجب ہونے کی بنا پر قربۃ اللہ کے قرب حاصل کرنی، جو تیمم کی نیت ہے اس کے معنی مفہوم کے ساتھ ہاں جی دل میں سوچیں۔ تو اصل نیت تو دل میں سوچنا ہے، دل میں سوچیں تو کافی ہے، لیکن زبان پہ جاری کریں تو یقیناً بہتر ہے، جیسے پہلے بھی کہا تھا۔ تو او تقول، یا کہیں بھی لسانی کا اذن زبان پر بھی، دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی آپ جاری کریں۔ اور تیمم کی نیت کیا ہے؟ تیمم جب وضو کے بدلے میں ہو تو اس کی نیت یہ ہے اتیمموا بدل الوضوء واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ اللہ۔ اتیمموا یعنی میں نیت کرتا ہوں، یعنی میں تیمم کرتا ہوں بدل الوضوء، وضو کے بدلے میں، واستباحۃ الصلاۃ نماز کو جائز بنانے کے لیے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتایا وضو کے بغیر وہ نماز جائز ہی نہیں ہے، ہاں جی، اس پر وضو واجب ہو۔ لیکن ابھی وضو نہیں کر سکا پانی سے تو تیمم کے ذریعے سے وضو آپ نماز جائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا واستباحۃ الصلاۃ نماز کو جائز بنانے کے لیے لوجوبہ واجب ہونے کے بنا پر قربۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس پاس ذات باری تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ تو تیمم کے یہ الفاظ اور اس کے معنی کے ساتھ دل میں سوچیں تو بھی تیمم کی نیت ہو گیا۔ فرماتے ہیں زبان پر بھی جاری کریں تو جیسے پہلے بھی کہا یہ افضل صورت ہے۔ یہ تھا انکان بدل الوضو، اگر آپ کا تیمم وضو کے بدلے میں ہو تو یہ سابقہ نیت ہے جو گزر گیا، اور اگر غسل کے بدلے میں ہو تو یوں نیت کریں او اتیمموا، یا یوں نیت کریں، یعنی البتہ غسل کے بدلے میں ہو، او یا اتیمموا میں تیمم کرتا ہوں بدل غسل الجنابت، غسل جنابت کے بدلے میں، اگر غسل جنابت ہو تو جنابت کے بدلے میں لفظ جنابت آئے گا۔ باقی خواتین کے غسل ہو تو اس نیت سے، اگر مردے کو دھونے کے بعد آپ پر غسل مس المیت واجب ہوگا تو اسی کا نام لیں گے، تو اسی لفظ بدل غسل کے بعد جس غسل میں مس المیت ہے تو یوں کہیں گے اتیمموا بدل غسل مس المیت، یوں نیت کریں گے۔ باقی خواتین اپنے غسل کا نام لیں گے۔ تو جس غسل کے بدلے میں آپ تیمم کریں، پانی نہیں ملا یا اس سے مشکل پیدا ہوا، وہاں کوئی بیماری کا خطرہ ہے، زخم کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو وہاں تیمم کا حکم ہے، تو یہ وہاں پر فرماتے ہیں غسل کی نیت ہے، تیمم بدل غسل کی نیت ہے۔ اتیمم میں تیمم کرتا ہوں بدل غسل الجنابت، جنابت کے غسل کے بدلے میں، واستباحۃ الصلاۃ اور نماز کو جائز بنانے کے لیے، لوجوب واجب ہونے کے بنا پر قربۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نیت کب ہے؟ انکان بدل الغسل، انکان اگر ہو آپ کا تیمم بدل غسل، غسل کے بدلے میں ہو تو یہ نیت کریں گے جو ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو اس کے یہ نیت جو انہیں الفاظ کے ساتھ معنی کے ساتھ دل میں سوچیں تو کافی ہے، زبان پر جاری کرنا بہتر ہے۔ پہلے واجب اس میں نیت ہو گیا۔ دوسرا واجب مس الوجہ، پھر آپ نے مٹی پر تو پہلے ہاتھ مارا تھا، ہاتھ مارنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ مارا، ہاں جی، ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھ کو ہلکا سے جھاڑنا، بسم اللہ پڑھنے میں سنت ہے تیمم کے دوران جو ہے، اور ہاتھ کو ہلکا سے جھاڑنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے چہرے پہ ہاتھ پھیرانے سے پہلے، ہاں جی، نیت کیا؟ اب یہ نیت، اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرانا دوسرا واجب، اور مس الوجہ چہرے پہ ہاتھ پھیرانا یہ دوسرا واجب ہے۔ تیسرا ومس الیدین، پھر دونوں ہاتھوں کو ہاتھ پھیرانے، اس کا طریقہ آپ کو بتایا، کلائیوں سے لے کر انگلیوں تک بھی جائز ہے، کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک بھی جائز ہے۔ ہاتھوں کو مسح کرنے میں دونوں طرف کا شاثر نے برابر جائز کرا دیا، درست کرا دیا۔
تو تیسرا واجب مسح الیدین، دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرانا ہے، مسح کرنا ہے۔ اور چوتھا واجب ترتیب بھی ہے، پہلی مٹی پر ہاتھ مارا، اس کے بعد جو نیت کیا، پھر چہرے پر ہاتھ مارا، پھر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ پھیرانا، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ پھیرانا، یہ ترتیب ہے۔ ترتیب کو بھی واجب ہے۔ چوتھا والموالات، اس میں موالات بھی ہیں۔ تیمم کے یہ جو عملیات ہیں، مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد نیت کریں، اس فوراً بعد نیت کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرائیں، فوراً بعد پھر دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ۔ تو اس میں تاخیر نہیں کرنا ہے، کوئی فالتو کام بیچ میں آپ نے نہیں ڈالنا ہے، اور تیمم کے اعمال کو بھی ایک کے بعد دیگر کرنا ہے، اس کو موالات بولتے ہیں۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں موالات بھی تیمم میں واجب ہے، تیمم کے عملیات کے درمیان اس سے ہٹ کر کوئی فالتو کوئی کام نہ کرے۔ تو یہ کل 5 واجبات ہے تیمم میں، ہاں جی 5 واجبات ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں نیت کرنا، چہرے کو مسح، ہاتھوں کو مسح، ترتیب، مہلت، 5 واجب۔ سے فرماتے ہیں آپ نے جب ہاتھ جو ہے مٹی پر مارا مارنے کے بعد چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیرایا، چہرے پر ہاتھ پھیرایا تو یقیناً مٹی اگر تھوڑا بہت ہو تو چہرے پر پھیرانے سے وہ مٹی سمجھو ہاتھ سے اب ختم ہو گیا، دھل گیا۔ تو آیا پھر ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے جو ہے اس میں کوئی مٹی کا بچنا ضروری ہے؟ شاہ فرماتے ہیں مٹی کا بچنا کوئی ضروری نہیں، ولا حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے فی مسح الوجہ، ہاں جی چہرے کو مسح کرتے وقت جو ہے 2 چیزیں بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ولا حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے فی مسح الوجہ، چہرے کو مسح کرنے میں الی الاستعاب، یعنی چہرے کو مسح کرتے وقت پورے چہرے کو گھیر لینا یہ واجب نہیں ہے۔ مثلا یوں کر کے آپ نے ہاتھوں کو مسح کیا، پھر یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے، ہاں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا چہرے کو ہاتھ کو پھیرانا گھیر لینا واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے اس کی، بس آپ نے ایک دفعہ ہاتھ یوں پھیلا دیا، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ پانی میں تو ایک ذرے کو پانی پہنچانا ضروری تھا، تیمم میں یہ نہیں۔ ساتھ یہ فرما رہے ہیں ولا حاجت، کوئی ضرورت نہیں فی مسح الوجہ، چہرے کو مسح کرنے الی الاستعاب، پورا چہرے کو گھیر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے کے زیادہ تر حصے کو آپ کا ہاتھ پھیرا دیا، مسح ہو گیا، ایک تو یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں والا، اور نہیں الی الحذر، بچنے کی ضرورت ہے، بچانے اور بچنے کی ضرورت من التراب، اس مٹی میں سے جو المستعمل، جو استعمال کیا پھر مسح الوجہ، چہرے کو استعمال مسح کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ جو مٹی لگا تھا اس میں سے کچھ حصہ بچا لیں، ہاں کس مسح مسح الیدین، ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے، ہاں چہرے پر مثلا ایسا کریں، انگلیوں کا شروع کا حصہ پیشانی کو چہرے کو مسح کرنے کے لیے، باقی یہ نیچے کا حصہ ہاتھوں کے لیے، ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے پورے ہاتھ کو چہرے پر بھی پھیرانا ہے، پھر اس کے بعد پورے ہاتھ دائیں بائیں میں پھیرانا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں ولا اور نہیں الی الحذر، بچانے کی ضرورت ہے من التراب، اس مٹی میں سے المستعمل، جو ہاتھ پہ لگا ہوا جو استعمال ہوا ہے، پھر مسح الوجہ، چہرے کو مسح کرنے میں، لمسح الیدین، ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے، اس میں سے بچانے کی بھی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔